السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج تھوڑا ایک اور ٹاپک ڈسکشن میں لے کر آ رہے ہیں، لیکن جو کرنٹ معاملہ چل رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے بولا تھوڑا اس کے اوپر انسائٹس دی جائیں، تھوڑا سا روشنی ڈالی جائے، کیونکہ جانتے سمے باتیں نہیں کرتے، اور جو بات کرتا ہے وہ پھر اس کو سلوگنز مل جاتے ہیں، اور پھر بائسنس دے دی جاتی ہے اور باقی چیزیں دے دی جاتی ہیں. اگر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری پچھلی ویڈیو میں بھی یہی تھا. آج ہم معاشرے کے متعلق ایک بیماری لائق ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستانی معاشرہ بظاہر ہے تو مسلم معاشرہ بظاہر، اور اس مسلم معاشرے کے اندر عورت کو جو حقوق اور جو عزت دی گئی ہے نا بھائی، وہ ہمارے اندازے سے اس سے زیادہ حقوق اور عزت تو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سسٹم کے اندر نہیں دی گئی. آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، یہ آپ کی اپنی خواہشات کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جو خالق ہے ہم سب کا اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس نے جو حقوق اور جو معاملات رکھے اور جو پابندیاں لگائی ہیں دونوں کے اوپر، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی، اور بھائی یونیورسل ہے. ایک چیز بڑی نوٹس میں آ رہی ہے آج کل وہ نوٹس میں یہ آ رہی ہے بھیا کہ آفیسز کے اندر اب آپ کو جس طریقے سے پتہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں سے ماؤں بہنوں کو نکل کے اب کام کرنا پڑ رہا ہے. وہ فار وٹ ایور ریزن وہ نکل رہی ہیں، کوئی شوق سے نکل رہی ہے، کوئی گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے نکل رہی ہے. اگر گھر میں ہیں ہی 3 بہنیں تو وہ کیا کریں گی یار، کہاں سے خرچے پورے کریں گی؟ تو وہ نکل رہی ہیں گھر سے باہر. اب جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ بیچاری زینتیں بنتی ہیں ہمارے ٹھرکی مردوں کی. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے بھائی، بظاہر مسلم اسی وجہ سے میں نے کہا تھا، کیونکہ حکم پہلے مرد کو دیا گیا تھا کہ اپنی نظریں نیچے کرو. نظریں نیچے کرنے میں تمہارا کیا چلے جائے گا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، 5 ٹائم ماتھے ٹیکتے ہو، اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہو، نبی کی ناموس میں جان دینے کو تیار ہو، عورت کے سامنے نظر جھکانے کو کیوں تیار نہیں؟ ایسا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، جوان، بوڑھا، بارش، چکنا، پتہ نہیں اردو میں پیور بات ہوگی سب اسی کام میں لگے ہیں. ایسی کون سی فرسٹریشن ہے بھائی جو تمہاری پوری نہیں ہو رہی؟ ایسا کیا تمہارے دماغ میں چل رہا ہے کہ تم اس ٹھڑک کو کبھی نہیں کر پا رہے ہو؟ کون سی گرم چیزیں کھاتے ہو؟ ابے ڈرائی فروٹ بھی بہت مہنگا ہے اس ملک کے اندر، آلیوز بھی بہت مہنگے ہیں یہاں پہ، تو ہر گرم چیز مہنگی ہے. ٹھنڈی چیزیں سستی ہیں، دھنیا سستا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ ایسی کون سی ٹھڑک چڑھی ہوئی ہے بھائی کہ عورت کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہو. عورت گھر سے باہر کیا نکلتی ہے کہ نیچے سے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک. اور بھائی مان لیا نہیں ہے پردے کے اندر، مان لیا ٹائٹ کپڑوں میں پہنی گھوم رہی ہے، تو میں بولا گیا تھا کہ تم اپنے گیزز کو لوور رکھو، تم اپنی نظریں نیچی رکھو. تمہیں اپنی نظریں نیچی رکھنے سے کون روکتا ہے؟ ہم مشاہدے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہو یار بھائی، اب بظاہر معاشرہ ہے ہمارا مسلم، اب ہم کیا کریں بھائی؟ چیزوں کو نہیں روک سکتے، ان معاملات کو نہیں چلا سکتے آگے. ہماری بیچاری مائیں بہنیں نکل رہی ہیں گھروں سے باہر،
اپنے گھروں کو چلانے کے لیے. جیسے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو چوکیدار سے لے کے محلے کے پڑوسی سے لے کے اور وہاں سے جو وہ حزیمت اٹھانا پڑتی ہے تو پھر وہ بس کے اندر، رکشے کے اندر، ان ڈرائیو میں، ینگو کے اندر، کریم کے اندر اور تھرو آؤٹ آفس جاتی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں بھائی سب کی. ان بیچاریوں کا کوئی بھی حلیہ ہو. نقاب والی کو تو ایکسٹرا نہیں چھوڑتے کہ وہ ان کو فینٹیسی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہے. خیر، بیچاری اپنی آفیسز جاتی ہیں، وہ اس نیت سے جاتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کا کچھ معاملہ چلا سکیں. بھائی نہیں دیا اللہ پاک نے ان کو بیٹا، بیٹیاں ہیں یار. یہ تمہارا کام تھا، معاشرے کے مردوں کا کام تھا ان کو سپورٹ کرنا، ان کے گھر تک معاملات کو پہنچانا اور ان کے گھروں کے اندر رشتے بھیجنا. تمہیں تو چاہیے رشتوں کے لیے، چھوڑو اس پہ بعد میں آئیں گے. تمہارا کام تھا. اب ان کا نہیں ہو رہا معاملہ تو وہ نکلی ہیں گھروں سے باہر. یار تم لوگ میں اتنی بھی شرم نہیں ہے؟ جو ہزیمت وہ بیچاری اٹھاتی ہیں گھر سے نکلنے کے بعد آفس پہنچنے تک، اور پھر آفس کے اندر ایک سے ایک ٹھرکی بیٹھا ہوا ہے، شادی شدہ ٹھرکی، 5 بچے والا ٹھرکی. پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ہم تو دعائیں کرتے ہیں ان کی بیٹیوں کو ان سے بچا کے رکھے اللہ پاک. بھائی یار کوئی ٹھرک کا مقام ہے؟ انتہا کی چوتیا ہو گئے ہو تم لوگ، سارے کے سارے پاگل ہو گئے ہو. عجیب قسم کی گندگیاں تم لوگوں کے دماغوں کے اندر گھس گئی ہیں. کیا کر رہے ہو یار اپنی زندگی کے ساتھ بھائی؟ اور پھر وہ جو آفس کے اندر صبح سے شام تک جو وہ بھگتتی ہیں نا، وہ ہم نے بھی دیکھا ہے بھائی. ہم نے بھی 20-25 سال فیلڈ میں گزارے ہیں. ہم نے بھی حالات دیکھیں کیا ہوتا ہے جب نئی لڑکی آفس کے اندر آتی ہے. چوتیا نہیں بناؤ اور جھوٹ نہیں بولو، اپنے اندر جھانکو. کیا ہوتا ہے جب نئی لڑکی آفس میں آتی ہے؟ ایک بولتا ہے کپڑے چیک کر، ایک بولتا ہے یہ چیک کر، بہت کھلی بات ہوگی. ایک بولتا ہے اس کی چال چلن صحیح نہیں ہے، ایک بولتا ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، ایک بولتا ہے بھائی کاروائی ڈل چکی ہے، ایک بولتا ہے کاروائی نہیں ڈلی. ابے تم لوگوں کے پاس یہ ایکسپیرینس کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری بیوی کے متعلق میں ایسی باتیں کروں تو تمہاری گاڑ جل جاتی ہے، تمہیں مرچیں لگتی ہیں کولوں کے اندر، غیرت جاگ جاتی ہے تمہاری. کیوں بے؟ تیری بیوی باہر نہیں نکلتی؟ تیری بہن باہر نہیں نکلتی؟ تیری ماں باہر نہیں نکلتی؟ بکواس کرا دو تم لوگوں سے. وہ بیچاری جو صبح سے شام تک بھگتتی ہے نا آفس کے اندر، وہ وہی جانتی ہے. وہ گھر میں آ کے بتا بھی نہیں سکتی. مسئلہ کیا، اس بیچاری کے گھر میں مرد نہیں ہے، باپ بھی بوڑھا ہو گیا اس کا. تم لوگ فائدہ اٹھانے کے موڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں. فک بڑی مل جائے گا تم لوگوں کو. کب تک چلا لو گے یہ لائف سٹائل اپنا؟ کب تک چلا لو گے؟ اور پھر جب ڈیورس سے ہوتی ہے تم لوگ کی تو بولتے ہو ہائے اللہ ہم نے تو کچھ کرا نہیں تھا. ابے تم نے کچھ نہیں کرا تھا. تم پچھلے 5 سال سے وہ جو ایک بیچاری معصوم بچی آ رہی تھی اس کے اوپر اپنی خوفناک نگاہیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ہلکا سا چانس دے تو میں اس کو اٹھا لوں، میں اس کو کافی پہ لے جاؤں یا ڈنر پہ لے جاؤں. کوشش تو تم نے بہت کری ٹیم انگیجمنٹ کے نام کے اوپر. ابھی میرا منہ نہیں کھلوانا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. HR بھی انوالو ہوتا ہے، سب انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ شدر 5 جو ہے نا ہمیں سمجھ میں آتی ہے بہت اچھی طریقے سے. یہ کوئی ٹیم انگیجمنٹ ڈنر، ٹیم انگیجمنٹ یہ اور وہ، اور پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہے، اور وہ دیکھو اور پکڑو اس کو، اور پکڑ ہم گیمز کھیلیں گے پارک کے اندر، اور پھر جو ہے یہ ٹیم انگیجمنٹ کی ڈیٹیلز بنائیں گے. چوتیا بناتے ہو بھوسڑی والو، ٹھرکی ہو تم سارے کے سارے. کھیل بنایا ہوا تم لوگوں نے عورت کو. عورت کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو صبح سے شام تک. بند کرو یہ ہراسمنٹس جو آفس میں کر رہے ہو. یہ نقاب لگانے کا ایک مقصد ہے بھائی. ہم کنونشنل لوگ نہیں ہیں، اس بات کو یاد رکھنا. ہماری ڈیٹیلنگ ہے، تمہیں اچھا لگے یا برا لگے خبریں پہنچتی ہیں ہمارے پاس آفیسز سے کہ کہاں کہاں ہریسمنٹ ہو رہی ہے، کون کون کر رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے. ہم ابھی یہاں پہ طریقے بتانا شروع کریں نا ریڈیکیول کرنے کے ان مردوں کو،
تو ان کے گھروں میں ہو جائیں ڈیورسیں، ان کے بچے ہو جائیں آگے پیچھے، اجازت نہیں ہے یہ کرنے کی. ابھی یہ بتا رہے ہیں سدھر جاؤ جتنے بھی لوگ کر رہے ہو حرکتیں. بہت سو کے نام تو بیچاری لڑکیاں دے دیتی ہیں. کیا وہ آفس ہی چینج کرتی رہے گی؟ ایک آفس سے چھوڑ کے دوسرے آفس میں جاتی ہے، وہاں اس سے بڑا ٹھرکی ملتا ہے اس بیچاری کو. سب آسرا لگائے بیٹھے ہوئے. تب کے حالات تو ایسے لگتے ہیں تم لوگوں کے کہ سالہ تمہیں چلتی نفس کے ساتھ سوراخ مل جائے تو تم وہ نہ چھوڑو. یہ تو تمہارے حالات ہیں. اب بنتے ایسے ہو کہ ہم تو جنتی ہیں، چوزن ون ہیں. ابے چمبے پڑیں گے تم لوگوں کو، زنجیروں سے کھینچ کے لے کے جایا جائے گا. اللہ حفاظت فرما اس دن تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ نہ ہو، کسی کے ساتھ یہ نہ ہو بھائی، یہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو. اللہ حفاظت فرمائے سب کی، سب کو جنت میں بھیج دے بھائی. وہ بڑا خطرناک دن ہے یار. خوف خدا کرو. تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا یہ حرکتیں کرتے ٹائم اور یہ گندگیاں سوچتے ٹائم اور یہ ساری چیزیں ٹائم؟ یار تم لوگ حدیں کراس کر گئے ہو. اب ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں رہی ہے اب معاشرے کے اندر. پیس آف میٹ بن کے رہ گئی ہے. چلو اردو میں بولتا ہوں اور مزہ آئے گا. گوشت کا لوتھڑا، جس کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہو تم لوگ. ہر کوئی اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتا. بیچاری بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں پھنس بھی جاتی ہیں الٹے سیدھے چکروں کے اندر آ کے. اور بھائی عورتیں بھی کیا بولوں، اب ان کے اندر بھی ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جس طرح مردوں میں پائے جاتے ہیں. پر اس پہ کبھی اگلی بار بات کریں گے. یار یہ آفس کی ہراسمنٹس وغیرہ جو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہے نا بھائی، ٹھرکیوں سے مخاطب ہیں ہم، نہ کرو. ایسے نقاب والے بہت ہیں اس شہر میں بیٹھے ہوئے. اس بات کو یاد رکھو. زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں بھائی، بہت عرصے سے برداشت کر رہے ہیں. پھر دیکھیں گے نہیں کہ تم سی ای او ہو یا سی او او ہو یا پھر تم کیا ہو اور پھر تم کیا ہو. پھر ایسی کیمپینیں چلیں گی نا، اور اتنے اسمارٹ طریقے سے چلیں گے تمہارا باپ بھی نہیں پکڑ سکے گا. اور پھر روتے رہنا کہ میرے بچے مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور میری بیٹیاں مجھے گالیاں دے رہی ہیں. خوف خدا کرو. اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. 1000 طریقے ہوتے ہیں مرد کو ذلیل کروانے کے، اور ٹھرکی مرد تو 2 سیکنڈ کے اندر ذلیل ہوتا ہے. جتنے ٹھرکی مرد ہیں نا، تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں، 2 سیکنڈ نہیں لگتے. ٹنٹنا باہر نکالتے ہو تم اپنا. تم لوگوں کو ٹریپ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. خوف خدا کرو بھائی، انسان کے بچے بنو. اور یہ آفیسز کے اندر پیاری پیاری جو معصوم بچیاں آ رہی ہیں نا، ان کی ہراسمنٹ کرنا چھوڑو یار. شادیاں ہو گئی ہیں، تم لوگوں کے پاس گھر میں ہے ایک بیوی دی ہوئی ہے اللہ پاک نے، ٹھرک زیادہ ہے. 3 اور کر لو، 2 اور کر لو، 4 کر لو. رزق میں بھی برکت دے دے گا اللہ پاک. حلال کرو معاملے کو، اولاد میں بھی برکت دے گا. بڑا کنبہ ہوگا، بڑا خاندان بنے گا. جو فری کے مزے ہیں نا تم لوگوں کے، ان چیزوں سے بچو یار. اللہ پاک حفاظت فرمائے بھائی سب کی، سب کے معاملات میں بہتری فرمائے. السلام علیکم.